قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. یہ وہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی جس میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے جہاد کی مشروعیت ان کو فرض کر دیا گیا کہ اب مسلمان ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح مسلمانوں نے یہاں مکہ مکرمہ پر خود مشرکین پر نکل کر حملہ کیا، اب یہود و نصارہ کے جو ممالک ہیں دور دراز کے، ان پر بھی مسلمان اب نکل کر حملہ کر سکتے ہیں. ان کے خلاف قتال کی اجازت دے دی گئی. البتہ یہاں پر اس آیت میں اب جہاد کے اسلام کی جو دعوت ہے اس کو 3 نکات میں تقسیم کر دیا گیا مشرکین کا معاملہ صاف کرنے کے بعد، کہ اب مسلمان جو ہے وہ کفار کو ان کے مذہب پر باقی رکھتے ہوئے ان کو رہنے کی اجازت دے سکتے کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں، اپنے علاقوں میں رہیں، لیکن دین اللہ رب العزت کا یعنی نظام ان پر اللہ تعالیٰ کا چلے اور نظام حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو. کفار جزیہ دے کر اپنے مذہب پر قیام کے ساتھ اب مسلمانوں کے ممالک میں رہ سکتے ہیں. اس میں ساری اقوام برابر ہیں. قرآن میں اس میں آیت میں تو اہل کتاب کے لیے یہ حکم نازل ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کو ان کے ساتھ ملحق فرمایا، اور بعد کے علماء کا اس بات پر اجماع ہوا کہ دنیا کی ساری اقوام کا یہی حکم ہے جتنی بھی ہیں. وہ حکم کہ یا تو اسلام قبول کریں یا قتل کر دیا جائے، وہ صرف مشرکین مکہ کے لیے خاص تھا، شدت کا حکم تھا، کیونکہ ان پر جس طرح کا اتمام حجت ہوا ایسا کسی قوم پر نہیں ہوا، تو ان کے لیے حکم بھی سخت آیا. باقی اقوام کے لیے رعایت رکھی گئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنے مذہب پر ہی رہ سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ مسلمان ان کو جو ہے وہ دعوت بھی دیتے رہیں، اپنے اخلاق سے ان کی تربیت بھی کرتے رہیں اور اچھی طرح ان سے پیش آتے رہیں تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ گنجائش رکھی. قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اللہ رب العزت نے تورات انجیل ان پر نازل کی. یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں. کب تک لڑو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے لگے اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر، وہم صاغرون، ذلیل ہو کر. اور پھر بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا احکام دیے اور حضرات فقہاء کرام نے اس پر کیا کیا تفریحات کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا کہ ان کو اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت تو دو، لیکن ایسی صورتحال ان کے ساتھ اختیار کر کے رکھو کہ اپنے مذہب پر ان کو اگر ساتھ امان بھی مل جائے مذہب میں اور عزت بھی ساتھ مل جائے تو کبھی بھی کوئی کافر اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا. تو امان بے شک دو ان کو، لیکن عزت نہ دو، تاکہ پھر اس عزت کے حصول کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑیں اور اسلام کی طرف راغب ہوں. اسلام پر کسی بھی طرح سے آ جائیں پھر اللہ رب العزت انہیں اسلام پر اخلاص بھی نصیب فرمائے گا، ثبات بھی نصیب فرمائے گا، اور ان کے دلوں کو ایمان نصیب فرما دے گا. وہ یہ حکم ان کے بارے میں نازل ہوا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب جیسے پیچھے سورۃ الانفال میں، سورۃ البدر میں مشرکین سے قتال کا حکم تھا، تو یہ چونکہ جہاد اور قتال کا حکم ان کفار کے لیے اللہ کا عذاب ہے، تو وہ وجوہات ضرور بتائی گئیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. کہ مشرکین قرآن کا انکار کرتے تھے، مشرکین جو ہے انہوں نے خود اللہ سے عذاب مانگا تھا، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. یہ سارے معاملات تھے جن پر اللہ رب العزت نے ابھی عذاب دینے کا حکم فرما دیا. تو اب یہاں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ پر عذاب کا حکم آیا، تو اس عذاب کی وجوہات کے ان کے کون سے کفری عقائد ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے ابھی عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیا. تو پہلا وہ کفری عقیدہ جس کی بنا پر اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے، وہ ان کے ہاں یہ جو ابنیت کا عقیدہ ہے اور تثلیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ اولاد ہے اور اللہ رب العزت کے اجزاء ہیں. اس عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوئے اور ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا. یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، اور آج تک یہ عقلی اعتبار سے یہ بات کسی کو بھی نہیں سمجھا سکے کہ الہ کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، اور پھر ایک الہ اور 3 الہ، ان کا ایک مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 ایک ہے اور 1 3 ہے. دین نصرانیت کی بنیادی کیسے جھوٹ پر اور ایسی پہلی پر کھڑی ہے جسے نہ دنیا کا کوئی نصرانی آج تک سمجھ سکا ہے اور نہ کسی دوسرے مذہب کے شخص کو سمجھا سکا کہ 3 ایک اور 1 3 کس طرح ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اسی طرح کی ایسی جھوٹی بات پر اور بے بنیاد بات پر اپنے مذہب کی عمارت کو کھڑا کر رکھا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں یہ عقیدہ ان کا اتنا برا ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑا اور وہ اس کو اسلام اور دین سمجھنے لگے اور اسی کو ایمان سمجھنے لگے کہ 3 الہ مانے جائیں اور کہا جائے کہ ایک بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمانوں کو اتنا غصہ آیا کہ گویا وہ پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات جو ہمیں اپنے دائیں بائیں ساکت جامد نظر آتی ہیں، ان سب کے اندر شعور ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اور ان سب کے اندر احساسات ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کہیں پر گناہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہوتی ہیں وہ سب اس پر لعنت کرتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت سے درخواست کرتی ہیں کہ وہ اس پر جو ہے وہ عذاب کے طور پر ٹوٹ پڑیں۔ تو ایسے ہی جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جاتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتے۔ ان ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اتنا زیادہ غصہ ہے، آسمان زمین پر گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی اور پہاڑ گر جاتے تاکہ اس ساری مخلوق کو ہلاک کر دیتے جنہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں اس نظریے اور عقیدے کو گھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا اور یہ کوئی چیز نہ ٹوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہاد کا حکم فرما دیا کہ ان کے اس بد عقیدے کا عذاب ان کے لیے یہی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرائے جائیں۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافر لوگ یہ بات کر گئے، یہ اب ان کی نقل کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ انا یؤفکون، دین سے کس طرح پھر گئے۔ اللہ کے انبیاء نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی دعوت کا بنیادی جز رہا۔ نصارہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہی دعوت پہنچی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایک چلتی پھرتی نشانی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ انہوں نے انہیں جو ہے وہ کار الہیت کا ایک حصہ بنا دیا، اور گویا اللہ رب العزت کی ذات کا جز اسے بنا دیا۔ اللہ رب العزت ان پر ناراض ہوئے اور قتال کا حکم فرما دیا۔